اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے معاملے میں ہمیں جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت مستقل مزاجی سے استمرار کے ساتھ مداومت کے ساتھ کرتے رہیں، اور ان عبادات کا جو تقاضا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی، اس کی عبادت اپنی مرضی سے نہ کرے، بلکہ جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، جس عمل کو، جس فعل کو، جس کام کو اللہ رب العالمین نے عبادت کہا ہے وہ اسی کو صرف عبادت سمجھے اور اسی طرح ہی کرے۔ اس سے متعلقہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ بات کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے جن رسولوں کو بھیجا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے رسول مبعوث کیا ہے، مقرر کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کی بندگی کو کر کے دکھانے والے ہیں، اور اللہ کے حکم کے باہر وہ کوئی اور حکم نہیں دیتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان بندوں کی پہچان بتلائی ہے جن کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ان بندوں کی پہچان ہمیں کروائی ہے جن پر اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل امین اترتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے احکامات نازل کیے ہیں ان کو پکڑنا ہے، ان کو تھامنا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا ہے، اور اسی وحی کو جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، اللہ کا پیغام جو محمد رسول اللہ پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھا راستہ، بھلائی والا راستہ، خیر خواہی والا راستہ، نجات والا راستہ۔ اور اللہ رب العالمین جس راستے کو صراط مستقیم قرار دے دے، جس راستے کو ہدایت والا اور بھلائی والا اللہ قرار دے دے، تو پھر اس راستے کے علاوہ جتنے دیگر راستے ہیں، جتنے دوسرے راستے ہیں، وہ سارے کے سارے غیر مستقیم میں شمار ہوں گے۔ وہ سارے کے سارے راستے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں شمار ہوں گے، اور ان راستوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے اصحاب کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے، بتلایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا عمل صحابی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فزیکلی عمل ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے جو اس راستے کی وضاحت کی تھی اس سے متعلق امت کو بتلاتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ وہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک خط کھینچا، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا۔ آپ علیہ السلام نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، اور اس لکیر کھینچنے کے ساتھ فخط عن یمینہ و شمالہ، پھر آپ علیہ السلام نے جو ایک سیدھا خط کھینچا تھا، ایک لائن لکیر کھینچی تھی، ایک راستہ بنایا تھا، اس کے دائیں اور بائیں دیگر اور راستے بنائے۔ ایک راستہ دائیں طرف نکال دیا، ایک بائیں طرف نکال دیا، اور آپ علیہ السلام نے جو سیدھا خط کھینچا تھا اس سے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے، سیدھی لکیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اور جو دائیں اور بائیں راستے کھینچے جا رہے ہیں یہ سبل ہیں، ایک سے زائد راستے ہیں، ایک سے زائد طریقے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ھذا سبل الشیطان، یہ تمام کے تمام دائیں اور بائیں نکلنے والے راستے یہ شیطان کے ہیں، ابلیس کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، نافرمانی کے راستے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے اس نقشے کے تحت امت کو، اپنے اصحاب کو اس سیدھے راستے کی پہچان کروائی ہے جس سیدھے راستے کو اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کہا۔ اور آپ علیہ السلام نے اس مثال کے ساتھ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ثم قال، آپ علیہ السلام نے یہ نقشہ بنانے کے بعد ایک لائن سیدھی اور پھر دائیں بائیں اس کو کھینچنے والی لائنیں
کھینچ کر سمجھا کر بتا کر یہ کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ جو سیدھی لائن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، میرا راستہ ہے۔ اللہ نے جس کو اپنا راستہ قرار دیا ہے یہ وہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم سب اسی کی پیروی کرنا، اسی پر چلنا۔ اور جو آپ علیہ السلام نے دائیں اور بائیں راستے کھینچے تھے، دائیں اور بائیں جو آپ علیہ السلام نے لائنیں بنائی تھی، کھینچی تھی، ان کو آپ علیہ السلام نے بتایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کو سبل کہا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ جو دائیں بائیں نکلنے والے راستے ہیں ان پر نہیں چلنا، ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی اتباع نہیں کرنی، اور اگر کرو گے پھر کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ آپ کو آپ کے راستے سے گمراہ کر دے، آپ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ آپ کا جو راستہ ہدایت والا اور نجات والا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہے، جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اس راستے سے آپ کو یہ راستے بھٹکا دے گے، گمراہ کر دے گے۔ اور یہ نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی آسان طریقے سے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، اور اسی آسان طریقے کو اپنا کر ہم بھی سیدھے راستے کی بڑی بہترین طریقے سے پہچان کر سکتے ہیں۔ اور یہ راستہ وہ راستہ ہے جس راستے پر مشاکل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، جس راستے پر امتحان اور ابتلا بھی ہے، جس راستے پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایمان کا جائزہ بھی لینا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ راستہ بڑا آسان ہے، اللہ رب العالمین نے جس راستے کا انتخاب ہمارے لیے کیا ہے، شاید اس پر چلنے کے بعد، اس کا انتخاب کرنے کے بعد انسان پر آزمائش نہیں آئے گی، اس پر کوئی بیماری، کوئی مشقت، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ایسا قطعاً نہیں۔ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کو جنہوں نے منتخب کیا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آنی ہی آنی ہے، اور اسی آزمائش کے آنے کی وجہ سے، اسی امتحان کے ہونے کے سبب اللہ رب العالمین نے اس راستے کو مضبوطی سے تھامنے کا کہا ہے۔ اور انسان پر آزمائش صرف یہی نہیں کہ وہ بیمار ہو جائے، اس کا امتحان صرف یہی نہیں کہ اس سے اولاد اور اس سے مال چھن جائے، یا اس کو میسر ہی نہ ہو، ملے ہی نہ، صرف یہی آزمائش نہیں۔ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے، جس کو جس مقام پر چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے آزما لیتا ہے۔ کسی کو اولاد کی فراوانی دے کر بھی آزما لیتا ہے، کسی کو مال دنیا کا دے کر بھی آزما لیتا ہے، کسی کو عہدہ، مرتبت اور منزلت دے کر آزما لیتا ہے، کسی کو دنیا پر حکومت دے کر آزما لیتا ہے، اور کسی کو فقیر، مسکین، محتاج، ضرورت مند رکھ کر آزما لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جیسے چاہے آزماتا، لیکن آزماتا ضرور ہے۔ اور جب آزماتا ہے اور آزمانے والے کی آزمائش کے بعد وہ جب ثابت قدم رہتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین انعامات اور اکرامات بھی اس پر کرتا ہے، اس کا بدلہ بھی اس کو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سچے قول کے ساتھ، سچی بات کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ جو ثابت قدم رہتا ہے، ایمان لے کر آنے کے بعد وہ اس ایمان پر پختگی اختیار کرتا ہے، مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس وحی کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، غلط بیانی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ اور اس کے رسول پر وہ جو ایمان لے کر آیا ہے، اس ایمان کے لانے میں وہ سچا اور سچا ہے، کھڑا ہے، وہ اس میں منافقت نہیں کرتا، وہ اس کے اندر ملاوٹ نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو بالقول ثابت ہے، اس نے اپنے قول اور اپنے فعل کے ساتھ جس چیز پر ثابت قدمی دکھائی ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی ثابت قدمی کو قبول کرتا ہے، اس کی ثابت قدمی میں پختگی اللہ رب العالمین دیتا ہے،
اور جو نہیں کرتا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ جنہوں نے ظلم کیا، جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ پھر یہ ثابت قدمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر ظلم سے مراد عدل و انصاف کا نہ ہونا مراد لیا کہ یہ ظلم وہ ہے جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو رہے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، وہ جو کچھ کرتا ہے کرتا رہے، پھر اللہ رب العالمین بھی جو چاہے گا کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین یقیناً جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہم بندے بحیثیت اللہ رب العالمین کی مخلوق، بحیثیت مسلمان، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد ہم مقید ہیں، ہم طے کر دیے گئے ہیں، ہمارا دائرہ کار مخصوص ہے، ہم نے اپنی حد بندی جو اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہے اس سے باہر جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو اپنی منشا پر ہے، اپنی مرضی پر ہے، اس کو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی حد بندی قائم کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم بندوں کی حد بندی موجود ہے، اور اسی حد بندی میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے معاملات کی سر انجام نہیں کرنی ہے۔ اور عدل و انصاف اگر ظلم سے مراد یہاں پر یہ معنی بھی لیا جائے تو ہم بخوبی اس بات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، مفسرین کی وہ جماعت جو اس سے مراد یہ معنی لیتی ہے وہ بھی صادق آتی ہے، معاشرے کو دیکھتے ہوئے وہ بھی فٹ آتی ہے کہ ایک گھر ہے، ہم بڑے لیول کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں ہماری دسترس نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہم اس معاشرے کے بحیثیت فرد اس کا حصہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کام بھی پڑتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم چھوٹے لیول پر، گراؤنڈ لیول پر بات کرتے ہیں کہ ایک گھر ہے، ایک گھرانہ ہے، اس گھرانے کے اندر گھر کا سرپرست ہے، بڑا ہے، وہ اگر عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا گویا کہ وہ ظلم کرتا ہے اپنے آپ کے ساتھ بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اقتدار دیا ہے، وہ اس حیثیت پر ہے، اس مرتبے اور مقام پر ہے کہ وہ فیصلہ سازی کر سکتا ہے، فیصلہ لاگو کر سکتا ہے، اس پر عمل درآمد کروا سکتا ہے، لیکن وہ عدل و انصاف کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، اس کو تھامتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق، اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق اپنے گھر کو چلاتا ہے، اپنے دائرہ کار کو چلاتا ہے۔ تو پھر گویا کہ وہ یہاں پر ہی ظلم کرتا ہے۔ جب وہ یہاں پر ہی ظلم کرے گا تو پھر ہمیں حساب لگا لینا چاہیے کہ اس دائرے سے نکل کر آگے چلتے ہوئے وہ کیا کچھ نہیں کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے بہترین معاشرے کے لیے، بہترین انسان بننے کے لیے، بہترین مسلمان مومن بننے کے لیے انسان کے اندر کی آواز کو مخاطب کیا ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو بتلاتا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے، وہ اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے انسان، اے مسلمان، یہ تو غلطی کر رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر وہ دستک آتی ہے، وہ کھٹکا پیدا ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ اس پر کان دھرے یا نہ دھرے، وہ اس پر توجہ دے یا نہ دے، وہ اس پر سنے یا نہ سنے، وہ سن کر رک جائے، اپنے معاملات کو روک لے، اس غلطی سے، اس کام سے باز آ جائے، اس ظلم کو روک لے یا اس کو کر گزرے، یہ اختیار اللہ رب العالمین نے اس بندے کو دیا۔ اور اس اختیار کے استعمال کے بعد بندے نے اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے، اللہ نے سوال کرنا، اور اس سوال سے بچنا کسی کا بھی ممکن نہیں، اس سوال سے بچنا ہے ہی ممکن نہیں ہے۔ اور انسان جتنی مرضی تقوی کر لے، جتنی مرضی محنت کر لے، جتنا مرضی بچنے کی کوشش کر لے، اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جو اختیار دنیا میں دیا تھا، اللہ رب العالمین نے فیصلہ سازی میں جو اختیار دیا تھا،
وہ اس نے اپنی مرضی سے استعمال کیا، اب یہاں پر اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ہر قدم پر رہنمائی کی ہے، آپ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی ہے، اور یہ تربیت صرف اصحاب رسول کی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تربیت امت مسلمہ کی ہے، یہ تربیت اللہ رب العالمین کے ان احکامات کے تحت ہے جن کو اللہ رب العالمین کا فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ پر وحی کی گئی ہے، اب اس وحی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، پکڑنا، اس کو کمزور نہیں ہونے دینا، اس سے جانا نہیں، نکلنا نہیں۔ اور یہ بندے کی کوشش ہے، اس کی جستجو ہے، اس کی محنت ہے جو وہ کرتا ہے، اور جب وہ محنت اور جستجو کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی اس محنت کو قبول بھی کرتا، اس محنت میں اللہ رب العالمین اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم، ایک فرمان کوٹ کیا، بتلایا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس سے خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کو دین کی فقاہت دے دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ دے دیتا ہے، اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ يُعْطِ اللَّهُ، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، قاسم ہوں، اللہ رب العالمین کا جو پیغام آتا ہے اس کو بتلاتا ہوں، دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آپ علیہ السلام پر وحی آتی ہے تو اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے آپ کو دے دی، نہیں، ایسا قدر نہیں، دینا نہ دینا وہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ آپ علیہ السلام پیغام پہنچانے والے ہیں، آپ علیہ السلام بشیر اور نذیر ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ثابت قدمی دے، آپ نے صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ نے صرف بتانا اور سمجھانا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے نہ دے۔ یا آپ علیہ السلام نے اسی حدیث مبارکہ میں وضاحت کی ہے، اور آپ علیہ السلام کی اگر زندگی کو، آپ کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں، مطالعہ کریں تو آپ علیہ السلام کی کئی مقامات پر ایسی دلی خواہش ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کی خواہش کچھ اور ہے لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور ہے۔ سیرت میں کئی مقامات اس طرح کے ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں سے متعلق حریص ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کس طرح کا رکھتے ہیں، ہم بخوبی اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو جس بات کا حکم دیا، حکم بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم 7 ہیں یا 8 ہیں یا 9۔ آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو آ کر یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کرنے آئے۔ آپ علیہ السلام کو کھجوروں سے کچھ ہدیہ دیتے، کچھ تحفہ دیتے، اور یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ کھجوریں کافی نہیں پڑتی، مال و اسباب نہیں ہے، مسلمانوں کی بیسک نیڈ، بیسک ضروریات کا سامان ان کے پاس نہیں۔ آپ علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے لیے خیر کی دعا دیجیے۔ آپ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہمیں ایک نصیحت کرتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تم پر جس چیز کو نازل کیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے، تم اس کو بجا نہیں لا سکتے۔ لن تطیعوا او لن تفعلوا، یا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے یا تم وہ کام نہیں کر سکتے، کوتا رہو گے، کمی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کی تکمیل اس طریقے سے تم نہیں کر سکو گے جس طرح اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کرنا کیا ہے اس کے باوجود؟ یہ انسانی کمزوری ہے، اللہ رب العالمین نے رکھی کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی عدم پیروی آدم کا بیٹا کرے گا ہی کرے گا، اس کی یہ کمزوری اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ لیکن اس کے دل میں ایک بات رکھی ہے
کہ اس کمزوری کو وہ اپنی ڈھال نہیں بنائے. وہ یہ نہ کہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہی ہے، میں اللہ رب العالمین کی مخلوق ہوں، میری تخلیق ہی اس طرح ہوئی ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، میں نے زیادتی کرنی ہے، میں نے ظلم کرنا ہے، میں نے جھوٹ بولنا ہے. وہ اس پر ڈٹے نہیں، بلکہ اس کے ذمے کیا ہے؟ اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان میں مخلص ہو، وہ اپنے اسلام میں مخلص ہو، اور جو ایمان وہ اللہ اور اس کی ذات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آیا ہے اس میں وہ مضبوط ہو جائے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو خالص کر لے، اس کے ساتھ وہ مخلص ہو کر جڑ جائے. یہ ذمہ داری اللہ نے بھی رکھی اور محمد رسول اللہ نے بھی رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں چیزیں یہاں پر موجود ہیں، انسان کے ایمان کی کمزوری، اس کے اعمال کی کمزوری، مال و اسباب نہیں. آج کا مسلمان بھی انہی ذرائع کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، انہی باتوں کو، انہی چیزوں کو اپنے لیے مصیبت اور پریشانی سمجھتا ہے، اور وہ سمجھ کر اپنے معاملات کو پھر انہی کے حوالے کر دیتا. حالانکہ اگر ہم اپنے معاملات کو تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کر آنا چاہیں تو وہ زیادہ بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی پڑی، ہمارے تو بھی نہیں ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان. مسلمانوں کے لیے خوراک کا بندوبست نہیں ہو رہا، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اور آپ کے ساتھ بھی جن میں رسول اللہ کے صحابہ بھی ہیں اور صحابہ کے صحابہ بھی ہیں، یعنی کہ تابعین بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے، ان کی جماعت بھی ہے. ہم ان کے اگر ان پہلوؤں کو دیکھیں تو جہاں ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں وہاں اپنے اعمال کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اس کی درستگی بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تخلیق کی ہے، ہم جو مشینری ہماری اللہ نے بنائی ہے، اس کے اندر اس تبدیلی کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے. انسان اپنے جسم کو جس طرح ڈھالنا چاہے ڈھال سکتا ہے، وہ اس پہ جو تغیر اور تبدل کرنا چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کو میسر ہے، اس کے لیے معنی نہیں ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. ہاں صرف اتنا ضرور مشکل ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو سمجھا لے کہ میں نے اس لائف سٹائل کو اپنانا ہے، میں نے اپنے شب و روز کو اس طرح گزارنا ہے، میں نے ان کو اس طرح ڈھالنا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آگے کے معاملات مشکل نہیں رہتے. یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. اگر ہم گناہ کے معاملات میں اپنے آپ کو یہ بات کر کر ڈھیل دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق اس طرح کی ہے، اللہ کی مرضی ایسے ہے، تو پھر ان معاملات میں بھی اپنے آپ کو اسی بات پر لا کر ہم سمجھا اور بجھا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا سسٹم اور نظام اس طرح کا بنایا کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے پر لا سکتے ہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہمیں سیرت عمر میں یا سیرت صحابہ میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ واقعہ کیا ہو، رونا رویا ہو؟ کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ملتی ہے، اپنے اعمال کا جائزہ ملتا ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا ملتی ہے. آپ علیہ السلام کے چچا نا عباس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. لوگوں نے آج سیدھا اسی کو بنا دیا کہ پیروں سے فقیروں سے جو دنیا سے چلے گئے ان سے مانگو، کیونکہ عباس سے عمر نے مانگا تھا. دلیل ٹھیک ہے، کلمہ حق ہے، لیکن خواہش باطل ہے، معنی باطل ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے کہ کس لیے؟ رسول اللہ کے چچا ہے، ایمان میں آگے ہیں، بزرگی ہے، سفید بال ہے. اللہ رب العالمین دعا کو قبولیت کا درجہ دیتا.
ان وجوہات کی بنا پر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس کے بعد آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو نرمی کر، اللہ تعالیٰ بارش دے دے، قحط سامی دور ہو جائے، کوئی حرج نہیں، درست وسیلہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار میں دعا کرنا تھا، عمر کا کروانا اختیار تھا، دونوں کے اختیار میں تھا، اس کو استعمال کیا۔ سیرت میں ہمیں یہ چیزیں کئی مقامات سے ملتی ہیں، کئی اعمال سے ملتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کی مناسبت سے جو ہماری تربیت کی ہے، ہمیں جو حکم دیا ہے، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی صحیح بخاری کی حدیث کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بندے کے اعمال کی قبولیت، بندے کے اعمال کی پسندیدگی، اس کا معیار کیا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، چھوٹا عمل، تھوڑا عمل، ہلکا عمل لیکن مستقل ہے، دوام والا ہے، ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو وہ انتہائی زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو ناپسند کیا ہے؟ بندہ جذبات میں آ کر بہت بڑا عمل کر لیتا ہے، اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد اس کو طریقہ ہی بھول جاتا ہے کہ وہ عمل کیسے کرنا۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں، بھلے جتنا مرضی وزنی عمل ہے، جتنا بڑا مرضی عمل، اللہ کو کیا پسند؟ استقامت، مداومت۔ اور یہ کہتے کس کو ہیں؟ اس پر تھوڑی سی بات میں نے خطبہ عید میں کی تھی، اس وقت بھی بارش کا موسم تھا۔ فاستقم کما امرت، اللہ قرآن کہا تھا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، ایک ہے فَاسْتَقِمْ، ایک ہے وَاسْتَقِمْ، دونوں مرتبہ یہ دونوں چیزیں قرآن میں تھی۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ جڑ جانا، کسی کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا وہ کرنا، اور وہ کرتے چلے جانا، اس کو روکنا نہیں، مخصوص دنوں میں آ کر، مخصوص وقت میں آ کر، مخصوص جذبات کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دینا۔ الغزو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اس کی عبادت ہے، لیکن اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا، اس پر مستقل مزاج نہ ہونا، اپنے اعمال کا جائزہ نہ لینا، جس طرف کو چلتے ہیں بس ٹھیک ہے جانے دو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے؟ بندے کے چھوٹے چھوٹے اعمال، تھوڑے تھوڑے اعمال لیکن مستقل طور پر، رات کے اعمال رات کو کر رہا ہے ہر رات کرے، دن کے اعمال ہیں دن کو کرتا ہے ہر دن کرے، اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اور یہی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی کی، اپنی امت کی کی۔ اور اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے، تو پھر اس کے تقاضے بھی ہمیں فالو کرنے چاہیے، اس کے تقاضوں کو بھی ہمیں پھر دیکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا ہم نعرہ تو لگا رہے ہیں، اس کے عملی طور پر، فزیکلی طور پر اس کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم دنیا جہان کے مسائل اور مسائل میں اپنے آپ کو الجھا کر رکھتے ہیں، اور جو ان ساری الجھنوں کا حل ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ذمہ نہیں رکھا کہ ہر چیز میں اپنے آپ کو داخل کر لو، اپنے آپ کو اس میں شامل کر لو، ملوث کر لو۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے ہمارے ذمہ یہ ضرور رکھا ہے کہ جو تو عمل کر رہا ہے اس کا جائزہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، اس کا حساب رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، اس کا جائزہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ بے انتہا محبت کرتا، بے انتہا محبت کرتا، اور جب بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین بے انتہا محبت کرتا ہے تو پھر بندے کے بھی ذمہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرے۔ اور رب کے ساتھ محبت کے تقاضے کیا ہے؟ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط رکھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ذہن میں آ گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اور اپنی رعایا کو بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اعمال میں خالص ہو جاؤ،
اخلصوا للہ تعالی، اللہ رب العالمین کے ساتھ جب مخلص ہو جاؤ گے تو پھر عمل میں بھی بہتری آئے گی، استقامت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ اخلاص مختصر نہیں ہونا چاہیے، محدود وقت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بلوغت سے لے کر مرنے تک، کیونکہ انسان کا اعمال کا حساب کتاب اس کی بلوغت سے شروع ہوتا، اس کی بلوغت سے لے کر مرنے تک اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو، اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ قرآن کو قبول کر لے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے عبد الفرائض، فرائض کے ادائیگی کرو، فرائض کی ادائیگی کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب بندہ ہوتا ہے۔ اور فرائض دونوں طرح کے، اللہ رب العالمین کے فرائض بھی اور بندوں کے فرائض بھی جو بندوں پر عائد ہوتے ہیں، وہ دونوں۔ جو مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں میں خالص رکھ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اسباب کھول دیتا، اس کے لیے وسائل مہیا کر دیتا، اس کے لیے اللہ رب العالمین راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم اس کی توجہ کریں، جستجو کریں، محنت کریں، اس پر چلنے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، پھر یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے معاملات کو سمجھ کر ان کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔